وفاقی وزیر داخلہ کی ہنگو میں پولیس گاڑی کے قریب دھماکے کی مذمت۔ وزیر داخلہ کا شہید ایس پی آپریشن اسد زبیر اور 2 پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ شہید ایس پی اسد زبیر اور دونوں پولیس اہلکاروں کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی، محسن نقوی کا یہ کہنا ہے۔ کے پی پولیس کے افسران اور جوانوں کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، محسن نقوی کا یہ کہنا ہے۔ تو وفاقی وزیر داخلہ کی ہنگو میں پولیس گاڑی کے قریب دھماکے کی مذمت۔ وزیر داخلہ کا شہید ایس پی آپریشن اسد زبیر اور 2 پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ شہید ایس پی اسد زبیر اور دونوں پولیس اہلکاروں کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ ہنگو بم دھماکہ، وزیر اعلیٰ کے پی کی شدید مذمت، آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ تو وزیر اعلیٰ کے پی نے امن و امان کی صورتحال پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا ہے۔ واقعہ انتہائی افسوسناک، ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ سہیل آفریدی کی جانب سے یہ کہا گیا، بزدلانہ حملے پولیس سی ٹی ڈی کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا یہ بھی کہنا ہے، شہید ایس پی اور 2 پولیس اہلکاروں کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی، امن کے قیام کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے، سہیل آفریدی کا یہ کہنا ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس کے لیے نئی گاڑیوں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پولیس کو اے پی سی سنگل کیب، ڈبل کیب سمیت گاڑیوں کی منظوری دی ہے۔ نمائندہ پشاور شہاب الرحمان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی شہاب بتائیے۔ جدہ کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے صوبے کی پولیس فورس کی آپریشن استعداد بڑھانے کے لیے نئی گاڑیاں کی خریداری کی سمری پر دستخط کر دی ہے۔ منظور شدہ گاڑیوں میں 4 اے پی سی، 39 سنگل کیب، 34 ڈبل کیب پک اپ، 2 ریوو، 15 پک اپ اور 7 دیگر اقسام کی گاڑیاں شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ وفاقی حکومت کے غیر تعاون کے باوجود صوبائی حکومت پولیس فورس کو جدید سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے جوان فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں، سہولیات دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صوبائی حکومت صوبے میں امن و امان کے قیام کے لیے پولیس کے شانہ بشانہ کڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق پولیس کو 1.89 ارب روپے کی لاگت سے بلٹ پروف گاڑیوں کی فراہمی پہلے سے دی جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ایس پی انڈسٹریل ایریا عدیل اکبر کی مبینہ خودکشی، پولیس کی اعلیٰ سطح انکوائری ٹیم کی عدیل اکبر کے سٹاف سے تحقیقات، ایس پی کے آپریٹر اور ڈرائیور سے واقعے کے حوالے سے پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، نمائندہ خصوصی قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر صاحب، کچھ پتہ چل پایا ہے خودکشی کی کیا وجہ تھی؟ جی ابھی تو اس چیز کو اس طرح ہی لیا جا رہا ہے کہ تحقیقات میں ان کے جو ڈرائیور اور آپریٹر جو تھے ان کو گاڑی میں موجود ہونے کی وجہ سے انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ سیف سٹی سے کسی بھی قسم کا کوئی کلو جو ہے وہ نہیں ملا۔ تو گاڑی کے اندر جو معاملہ ہوا وہی اس کے سامنے رکھتے ہوئے ابھی جو آپریٹر اور ڈرائیور ہیں اس واقعے میں ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، بلکہ دونوں اہلکاروں کو الگ الگ کمروں میں رکھ کر یہ بیانات جو ہیں ان کے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے یہ تاکید بھی کی گئی ہے اور کہ آپریٹر اور ڈرائیور کو اس لیے حراست میں رکھا گیا ہے کہ ان کے حتمی بیان مکمل ہونے تک ان کو آپس میں ملنے بھی نہیں دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ایس پی کی خودکشی سے متعلق تاحال کو متعلقہ تھانے میں رپٹ یا ایف آئی آر جو ہے وہ درج نہیں ہو سکتی۔ اگر تو یہ خودکشی کا عمل ہوگا تو اس کی سمپل دریافت کی رپٹ جو ہے وہ تھانہ سیکریٹریٹ میں درج کی جائے گی، اور اگر اس کو کوئی اور معاملہ نکلتا ہے تو باقاعدہ طور پر اس کی ایف آئی آر درج کی جائے گی، اور اس طرح یہ جے آئی ٹی پھر اس کے مطابق جو ہے وہ تحقیقات کا آغاز مزید کرے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا نمائندہ خصوصی قمر المنور، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں گزشتہ روز مبینہ خودکشی کرنے والے ایس پی عدیل اکبر کی تدفین گجرانوالہ کے آبائی گاؤں میں کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں آئی جی اسلام آباد، سی پی او گجرانوالہ، پولیس افسران اور علاقہ مکینوں نے شرکت کی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق عدیل اکبر نے گزشتہ روز اپنے ماتحت سے پستول لے کر خود کو گولی مار لی تھی۔ ریلوے کے 200 سے زائد کوارٹرز کی بوگس الاٹمنٹ کا انکشاف، اسٹیٹ انسپکٹر اور کلیریکل اسٹاف نے غیر قانونی الاٹمنٹ میں 10 کروڑ روپے سے زائد کی رقم ہتھیائی۔ ڈی جی ویجیلنس نے انکوائری رپورٹ وزارت ریلوے کو بھجوا دی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، لاہور سے نمائندہ سما سالک نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سالک صاحب، کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، یہ چند روز قبل ریلوے کے 200 سے زائد جو کوارٹرز ہیں ان کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا معاملہ سامنے آیا تھا، جس پر ڈی جی ویلیجنس کی زیر نگرانی جو اس کی انکوائری کی گئی، اور اس کی انکوائری رپورٹ جو ہے وہ وزارت ریلوے کو ارسال کی گئی ہے، جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ ریلوے ملازمین جو ہیں ان کی جانب سے بوگس کاغذات کے ذریعے یہ جو کوارٹرز ہیں یہ اپنے نام ٹرانسفر کیے گئے، اور اس میں 10 کروڑ روپے کی جو
رقم ہے وہ ہتھیائی گئی ہے. اس حوالے سے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو کہ مزید تحقیقات کرے گی. بہت شکریہ آپ کا سالک نواز. انسداد پولیو ڈے پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو کا پیغام. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پولیو سے پاک پاکستان شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا خواب تھا جس کی تعبیر کے لیے سب کو متحد ہونا ہوگا. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پولیو کا خاتمہ صرف مہم نہیں بلکہ ایک قومی ذمہ داری ہے. فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز خصوصاً خواتین ورکرز مشکلات کے باوجود بچوں کو قطرے پلا کر قومی خدمت سر انجام دے رہی ہیں. خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم سب کو متحد ہو کر پاکستان کو مکمل طور پر پولیو فری بنانا ہوگا. پاکستان نے پولیو کے خاتمے کے لیے نمایاں پیش رفت کی ہے مگر ہدف ابھی باقی ہے. ہر بچہ جس تک ویکسین نہ پہنچے خطرے میں ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پولیو کے 100% خاتمے کا ہدف ہم سب کا مشن ہے. پولیو کے مکمل خاتمے سے ہی بچوں کی صحت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ورلڈ پولیو ڈے پر اپنے پیغام میں کہا کہ انسداد پولیو ویکسین محفوظ اور مؤثر ہے جو پولیو سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے. پولیو سے مکمل نجات کا ہدف حاصل کرنے کے لیے عوام کا بھرپور تعاون ضروری ہے. پولیو ویکسینیشن سے انکار دراصل بچوں کے بہتر مستقبل سے انکار ہے. مریم نواز کا کہنا تھا کہ پولیو ورکر قوم کے ہیرو ہیں, ان کی خدمات کی قدر کرتے ہیں. وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو کہتی ہیں کہ پولیو کا مکمل خاتمہ سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے. کوشش ہے کہ صوبے کو مکمل طور پر پولیو فری بنایا جائے. جناح اسپتال ہم نے وفاق سے لیز پر لیا ہوا ہے. آؤٹ سورس کرنے کی باتیں محض افواہ ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ہے اس کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں جناح کو چلایا جا رہا ہے. نہیں, بالکل نہیں. میں قطعاً اس سے جو ہے یہ افواہیں پھیل رہی ہیں. کتوں کو مارنے کی کہتے ہیں تو بہت سارے جو ہے اینیمل رائٹس والے آ جاتے ہیں اور عام پبلک بھی آ جاتی ہے. میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ یا تو ہم لوگوں کو بچائیں یا کتوں کو بچائیں. سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں 3 سے زائد علاقوں میں پولیو وائرس پایا گیا ہے. 2024 سے 25 تک 3 پولیو کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں. اس پر مزید بات کریں گے سماج کے نمائندے امتیاز علی کھاوڑ سے جو اس وقت ڈپٹی کمشنر حیدرآباد کے ساتھ ہی موجود ہیں. جی امتیاز, بتائیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں؟ جی بالکل, دنیا بھر کی طرح آج حیدرآباد میں بھی پولیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. حیدرآباد میں پولیو کی ٹیموں پر تشدد بھی ہوتا ہے. پولیو کی ٹیم کو جو ہے وہ ہراساں بھی کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈپٹی کمشنر حیدرآباد زین العابدین صاحب. کچھ ایسے والدین ہیں جو کہ نہ صرف ریفیوزل کرتے ہیں بلکہ پولیو کی ٹیم سے بحث, گالی گلوچ اور ایک آدھ دفعہ تشدد کا بھی کیس یہاں پہ ہوا ہے, ہاتھ اٹھایا گیا ہے. ہم کافی ویجیلنٹ رہتے ہیں, ٹیمز کی اسسٹنس کے لیے فوراً سے پہنچتے ہیں. تقریباً 40 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ابھی حالیہ جو کیمپین 19 اکتوبر کو اختتام پذیر ہوئی ہے. ہمارے پاس 3 پمپنگ اسٹیشن ہیں جہاں سے سیمپل لیا جاتا ہے. قادر نگر, قاسم آباد, تلسی داس سٹی اور لطیف آباد پمپنگ اسٹیشن سے. تینوں پازیٹیو آ رہے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شہر کے تینوں جو مین تحصیلیں ہیں, اربن تحصیلیں ہیں, اس میں وائرس موجود ہے. ڈپٹی کمشنر حیدرآباد کا کہنا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ تعاون کرنا جو ہے پولیو کی ٹیم کے ساتھ ضروری ہے تاکہ اس موذی مرض سے جو ہے ہمیشہ کے لیے اپنے بچوں کو نجات دلائی جا سکے. جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ سیٹلمنٹ پلان کے سود کی مد میں او جی ڈی سی ایل کو بھاری رقم موصول ہو گئی ہے. او جی ڈی سی ایل کو 7.72 ارب روپے پاکستان ہولڈنگ لمیٹڈ سے موصول ہو گئے ہیں. اسی پر بات کرتے ہیں, سینئر رپورٹر سید رضوان عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی رضوان صاحب, بتائیے کیا اعداد و شمار ہیں؟ فواد, دیکھیں اچھی خبر ہے. گورنمنٹ نے جو ہے سرکولر ڈیٹ کا جو ہے اس کو ختم کرنے کا جو پلان ترتیب دیا تھا اس کے تحت پاکستان ہولڈنگ لمیٹڈ سے او جی ڈی سی ایل کو 92 ارب روپے ملنا ہے 12 قسطوں میں. اس میں سے چوتھی قسط او جی ڈی سی ایل کو 7.72 ارب روپے اس وقت موصول ہو گئے ہیں اور یہ چوتھی قسط ہے اور تصدیق کر دی او جی ڈی سی ایل نے. خط جو بھیجا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو اس میں ایسا بتایا گیا ہے. او جی ڈی سی ایل کو یہ جو ہے وہ توانائی کے شعبے میں جو گردشی کرتے ہیں اس کے خاتمے کے سود کا جو ہے اس کے مطلب سود ملا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا.